حامدا ومصلیا اما بعد۔ قربانی کی شرعی حیثیت۔ علم دین سے ناواقفیت، مادہ پرستانہ ماحول اور ترقی پسندانہ افکار کی یلغار نے مل جل کر مسلمانوں کا ایمان اس قدر کمزور بنا دیا ہے کہ اسلام کی خاطر جذب ایثار آہستہ آہستہ مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انہی عوامل کے باعث آج ہمارے معاشرے میں قربانی کی اہمیت کو ختم کرنے یا کم کرنے کی سوچ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کروڑ روپے کا سرمایہ محض قربانی پر ضائع کرنے کی بجائے اگر یہی سرمایہ قومی ترقی اور رفاہ عامہ کے احکاموں پر صرف کیا جائے تو نہ صرف ملکی ترقی کے لیے سود مند ہوگا بلکہ اجر و ثواب کا باعث بھی ہوگا۔ قربانی دراصل یادگار ہے اس عظیم الشان تاریخی واقعہ کی جس میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نوجوان بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جذبہ فداکاری کو یوں شرف قبولیت بخشا کہ بیٹے کی جگہ جنت سے ایک میڈا بھجوا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچا لی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی قربانی کو سنت ابراہیمی قرار دیا ہے۔ مسند احمد اور ابن ماجہ۔ غور فرمائیے کہ اگر اللہ تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول فرما لیتا اور اس کے بعد امت کو یہ حکم دیا جاتا کہ ہر مسلمان سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے اپنے پہلے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرے تو یہ کتنا بڑا امتحان ہوتا اور ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہوتے جو اس امتحان میں پورے اترتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمزور اور عاجز بندوں پر فضل و کرم فرمایا اور اولاد کی جگہ جانوروں کی قربانی قبول فرمائی۔ اس کے باوجود جو لوگ اس قربانی سے بھی راہ فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں اپنے دین اور ایمان کا خود جائزہ لینا چاہیے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر فائز ہیں۔ ثانیاً یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قربانی ایک عبادت ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کی جانے والی رقم کو نہ تو ضیاع قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی عبادت کی اس معینہ شکل کو از خود کسی دوسری من پسند شکل میں بدلا جا سکتا ہے۔ غور فرمائیے، کیا ہزاروں یتیم بچوں کی کفالت پر خرچ کی گئی رقم ایک فرض نماز ترک کرنے کا کفارہ بن سکتی ہے؟ کیا ہزاروں بیواؤں کی کفالت پر خرچ کی گئی رقم ایک فرض روزہ ترک کرنے کا کفارہ بن سکتی ہے؟ کیا ہزاروں مریضوں کی صحت کے لیے خرچ کی گئی رقم ترک حج کا کفارہ بن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح قومی ترقی اور رفاہ عامہ پر خرچ کی گئی لاکھوں اور کروڑ روپے کی رقم اللہ کی راہ میں جانوروں کا خون بہانے کا کفارہ کبھی نہیں بن سکتی۔ ثالثاً قربانی کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ اس سارے عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی قربانی ترک نہیں فرمائی، حتیٰ کہ دوران سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا اہتمام فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ عید الاضحیٰ آ گئی اور ہم لوگ ایک گائے میں 7 اور ایک اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے۔ جامع ترمذی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان فرمائے۔ اونٹ خریدنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خصوصاً یمن بھیجا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کی اتنی بڑی تعداد نہ مکہ میں دستیاب تھی نہ مدینہ میں، اور پھر یوم النحر جیسے مصروف ترین دن میں 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ذبح فرمائی۔ اونٹ ذبح کرنے میں یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملت فرمائی ہوگی۔ اس کے باوجود اونٹ کو قربانی کی جگہ لانا، اسے باندھنا، اسے ذبح کرنا اور پھر اسے گرانا، اس سارے عمل پر استعمال کیا گیا وقت اگر کم سے کم 5 منٹ فی اونٹ شمار کیا جائے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر 5 گھنٹے 15 منٹ صرف فرمائے۔ غور فرمائیے، وہ حجاج جو زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ہر وقت امت کو دینی مسائل اور احکام سکھانے میں مصروف رہتی ہو، اس کا ایسے موقع پر جبکہ 1,24,000 یا 40,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مجمع ارد گرد موجود تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے،
خذوا انی مناسککم، یعنی مجھ سے حج کے طریقے سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے لیے اتنا طویل وقت نکالنا اور اتنی مشقت اٹھانا یقیناً ایک غیر معمولی فعل تھا۔ اس واقعہ کا اگر حیات طیبہ کے معاشی پہلو سے جائزہ لیا جائے تو قربانی کی اہمیت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مدنی زندگی میں ایک طرف تو بیک وقت 9 گھروں کے اخراجات کا بارہ گرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھا، دوسری طرف کوئی مستقل ذریعہ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی حالت ایسی تھی کہ بسا اوقات فاقہ کشی تک نوبت پہنچ جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ تشریف لائے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر 3 دن رات کبھی سیر ہو کر گندم کی روٹی نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری۔ نیز فرماتی ہے کہ ہم پر ایسے مہینے بھی گزرے ہیں جن میں ہم نے گھر میں آگ تک نہیں جلائی، ہمارا گزارا صرف پانی اور کھجوروں پر ہوتا، سوا اس کے کہ کہیں سے گوشت کا ہدیہ آ جاتا۔ صحیح بخاری۔ ایسے معاشی حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 100 اونٹ ذبح کرنے کے لیے وسائل مہیا کرنا قربانی کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح فرمائے تو سارے گوشت کو تقسیم کرنے کا اہتمام نہیں فرمایا، بلکہ ہر اونٹ سے صرف ایک ایک ٹکڑا حاصل کر کے اسے پکوایا اور کھایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کا تقسیم نہ ہو سکنا قربانی نہ کرنے کا جواز نہیں بن سکتا۔ قربانی کا گوشت تقسیم ہو یا نہ ہو، استعمال میں آئے نہ آئے، اسے قربانی کی اہمیت کسی صورت بھی کم نہیں ہوتی۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37، کہ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، سورہ حج آیت نمبر 37۔ یاد رہے کہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنا فرض یا واجب نہیں۔ اگر کہیں قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ممکن نہ ہو یا کسی خاندان کے افراد اتنے زیادہ ہوں کہ وہ سارا گوشت خود استعمال کرنا چاہیں تو ایسا بخوشی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت عزیز و اقارب اور مساکین و فقراء میں تقسیم کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن گوشت 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے اور ایک فقراء کے لیے مختص کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو گوشت تقسیم ہونے یا نہ ہونے سے غرض نہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نے کس نیت اور ارادے سے قربانی کی ہے۔ آخر میں قربانی کی استعداد رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ نماز عید کے لیے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ مسند احمد۔ بس اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں بہترین نمونہ ہے، وہ دل و جان سے ان کی پیروی اور اتباع کریں۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے قربانی کی شرعی حیثیت کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔